الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ کل جو فرمان پڑھا تھا وہ یہ تھا، من شہدنا فی حربنا او سمع وعیتنا فلم ینصرنا اکبہ اللہ علی منکرہ فی النار۔ جو ہمارے ساتھ کسی جنگ میں حاضر ہو، جنگ ہو رہی ہو اور وہاں پر وہ بندہ موقع پر موجود ہو، یا موقع پر موجود نہ ہو، میدان میں حاضر نہ ہو، لیکن اتنا نزدیک ہو کہ ہماری آواز صدائے استغاثہ مدد کے لیے جو پکارتے ہیں اس کو وہ سن سکتا ہو، ولم ینصرنا، لیکن وہ ہماری مدد نہ کرے، اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ تعالیٰ وہ منہ کے بل اس کو آتش جہنم میں گرائے گا۔ اچھا جی، ابھی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو صدائے استغاثہ سن کے ان کی مدد کے لیے نہیں آتا، اچھا اس کا اگر یہ انجام ہے یا حشر ہے، پھر جو ان سے لڑتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا، یہ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے۔ یا اب یوں کہیں کہ پھر بطریق اولا اس کا یہ انجام ہوگا جو ان سے لڑتا ہے، چونکہ حرب کا حربی و سلم کا سلمی فرمایا رسول خدا نے امیر المومنین سے، تجھ سے صلح مجھ سے صلح ہے، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ انا حدیث کے سامنے بھی ہے، الحرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جی ہاں، ایک مسلم چیز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے وَنَحْنُ بَابُ الْغَوْثِ إِذَا اتَّقَوْا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمَذَاهِبُ۔ غوث وہی غوث، یہ استغاثہ اسی غوث سے ہے، غوث اعظم بھی کہتے ہیں، تو اسی غوث یعنی مدد، امداد۔ استغاثہ جب اس شکل میں چلا جاتا ہے، ایک تے اور سین کا اضافہ ہوتا ہے، وہ اس میں طلب کا مفہوم آ جاتا ہے۔ غفر سے استغفار ہے، غفر بخشنا، استغفار بخشش طلب کرنا، رحمہ رحم کرنا ہے، استرحام کسی سے رحم کی اپیل کرنا ہے یا رحم کی درخواست کرنا ہے۔ تو غوث کا معنی مدد ہے، استغاثہ مدد طلب کرنا، استغاثہ حل من ناصر ینصرنا وہ استغاثہ ہے، یعنی غوث کسی سے مدد طلب کرنا۔ فرمایا نحن باب الغوث، ہم غوث مدد اور پناہ کے دروازے ہیں، اور اذا اتقوا، اگر لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، اس سے یہ فرمان ملتا جلتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس آیہ کریمہ سے وہ کہاوت کیا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ قرآنی آیات اور روایات میں نا اس کو سمجھنے میں ہم اس پالیسی کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں۔ ہم آج کل یہ کرتے ہیں، وہ جیسے وہ اس خطیب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویل للمصلین، ویل اور بربادی ہے نماز گزاروں کے لیے۔ آگے نہیں بتایا۔ گزاروں میں نے خود سنا ہے،
کہا کہ اللہ نے نماز گزاروں پر لعنت بھیجی ہے. یہی دلیل یزید بھی پیش کرتا تھا. یزید بھی شہید انسانیت اگر آپ کے گھر میں ہو، علامہ علی نقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ دیکھیں یزید کے حالات زندگی میں یہ شعر یزید کا انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اور چند دن پہلے میں وہ آصف جواد نقوی کے مدرسہ عروۃ الوثقیٰ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. اس میں ایک اہل سنت کے عالم الدین نے جہاں امام حسین کی وہ کرتے ہیں، یزید کا مذمت کرتے ہیں، ہمیں یزیدی کردار کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس یزیدی کردار سے بچیں. جو شعر نقن صاحب نے شہید انسانیت میں دیا ہے، وہی شعر وہ جامع عروۃ الوثقیٰ میں اس اہل سنت کے عالم دین نے پڑھا. وہ شعر تھا ما قال ربک ویل للہ شربوا، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا ویل اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ربک ویل للمصلین، بلکہ نماز گزاروں کے لیے ویل کہا ہے. جو طرز تفکر یا وہ دلیل پیش کرنے کا انداز یزید کا تھا نا، بدقسمتی سے ہمارے منبر پر ہو بہو یہی دلیل اس نے پیش کی ہے، اور ہو بہو یہی کہتا میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے، نعوذ باللہ. میں مجالس میں کہتا ہوں کہ تو تمہاری اگر عقل ہے ذرا سوچو، کس منہ سے کہتے ہو تم یہ؟ ادھر کہتے ہو اللہ نے نمازیوں پر لعنت بھیجی ہے، اور اسی زبان سے کہتے ہو حضرت علی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک بندہ نہیں ہے جو اس کو گریبان سے پکڑ کے اتارے اور کہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے. سراسر قرآنی تعلیمات قرآن میں تحریف کر رہا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. شاید وہ یزید کو ہم عن صلاتہم ساہون کا پتہ ہو، لیکن ایسے ہی اس نے جو ہے نا وہ جان کو اڑا دیا ہو. اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ آیت آگے بھی ہے. کلو وشربو، فارسی میں کہتے ہیں کلو وشربو، پوری آیت ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت رکھو، مت کرو. فارسی میں ایک شعر ہے کلو وشربو را در جیب کن ولا تسرفو لا فراموش کن. کلو وشربو کو لے لو، آگے جو آیت ہے نا ولا تسرفو اسے بھلا دو. وانتم لا تقربوا الصلاۃ، یہ بس اسی کو لے کے بیٹھ جائیں، وہ نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے بھی پڑھو وانتم سکارا، وہ شراب کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا نا کہ بھئی یہ کون سی رکعت ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے بھئی جب نشے میں ہو تو وہ نماز کے قریب وہ نہ جایا کرو. اگر اس کا مطلب اس وقت جو آیت آئی، اس کا مطلب کچھ لوگ ایسا کرتے تھے جو آیت آئی. تھے نا وہ 4 رکعت پڑھ کے پتہ نہیں 2 کی بجائے کہا کہ اور پڑھو. نہیں اچھا خیر، میرا مطلب یہ تھا کہ ہم اس آیے کریمہ کو وسیلہ کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. خدا نے فرمایا وہ وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں سوچتے کہ وسیلہ تلاش کرنے کا جو حکم ہے نا اس سے پہلے تقوی کا حکم ہے. سبحان اللہ. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہے نا میٹھا میٹھا حق حق یہی ہے نا. بھئی یہ پورا کیوں نہیں پڑھتے ہو آیے کریم؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس کا مطلب ہے اگر تقوی الہی اختیار نہیں کرو گے، آگے آپ خود بولیں، میں نہیں بولتا، ٹھیک ہے جی. ہاں تقوی الہی اختیار کرو. اب میں آیت فرمان پڑھتا ہوں امیر المومنین کا، اسی آیت کا ہم معنی ہے. ہاں ہم اسی آیت سے جو ہے نا ملتا جلتا ہے، یا اس آیت کی تشریح اور تفسیر ہے. اچھا فرمایا نحن باب الغوث اذا اتقوا، ہم غوث کے امداد کے تمہارے پناہ گاہ ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اذا اتقوا، تقوی اختیار کرو.
اچھا جی، اور تقوی بھی اختیار کریں، اور وضاقت علیہم المذاہب، اور ہر طرف سے مذاہب جو ہے نا ان کا گھیرا تنگ کریں، اس وقت ہم تمہارے لیے پناہ گاہ ہیں، ہاں ہم اس وقت تمہارے غمخوار ہیں۔ اچھا جی، وَنَحْنُ بَابُ حِطَّةٍ، نحن باب حطہ، یہ میں نے کل کے درس کے لیے ایک روایت نوٹ کی تھی، اس کے ساتھ پیسے بھی نکل آئے۔ اس کے ساتھ نوٹ بھی ہے نا، آپ نے نوٹ کی تھی تو نوٹ تھا نا۔ نحن باب حطہ، میں نے ڈکشنری میں دیکھا حطہ مغفرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے توئن تے حطتن، اچھا حطتن، نحن باب حطہ، ہم بخشش کے دروازے ہیں، بے شک بے شک۔ بخشش کے دروازے ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے گناہوں کو بخشتا ہے۔ اچھا، کل جو روایت میں نے نوٹ کی تھی یہ ہماری بہار الانوار کے اندر بھی ہے، یہ روایت موجود ہے، اور سیوطی کی کتاب در منثور کے اندر بھی موجود ہے۔ ان علیت، رسول خدا کا فرمان، ان علی سفینۃ نجاتہا، علی اس امت کی نجات کی کشتی ہے، سبحان اللہ۔ وباب حطتہا، آہ، اور اس کے در پہ گناہ بخشے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے در پہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور امام محمد باقر نے، رسول خدا نے صرف امام امیر المومنین کے بارے میں فرمایا تھا، اور رسول امام محمد باقر کا فرمان ہے نحن باب حطتکم، ہم سب اہل بیت اور تمہاری گناہوں کے بخشش کے ذریعے ہیں، بخشش کے ذریعے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض وہ خطرناک احادیث بھی ہیں، ان کو کبھی بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، چھپاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں لوگ ان کی غلط حوصلہ افزائی نہ ہو، اور چھپاتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں کل کو پوچھنا۔ یہ رسول خدا نے اگر امیر المومنین کی ایک فضیلت بیان کی ہے تو یہ نہ کہیں کہ بھئی میں نے اس لیے بیان نہیں کی تھی کہ تم چھپاؤ، بیان کرو، اس کا حقیقی مفہوم بیان کرو۔ اچھا بھئی، وہ قرآن میں ہے جو ہے نا وہ ان اللہ علی العرش استویٰ، اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عرش پر براجمان ہے، خدا ہاؤس جو ہے وہ عرش پر ہے، یعنی اس آیت کو ہی نہ پڑھے ہم۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اس سے لوگ سمجھیں گے کہ بھئی خدا کی ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، بس اس آیت کو نہ پڑھیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کے اپنے ہاتھ بن جائیں، اور جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا ان پر لعنت کرے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں۔ محاورے کے طور پہ ایک مولانا پاکستان کے ٹاپ کے خطیب تھے، مشہور معروف ہو گئے، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خدا کے ہاتھ ہے ہی نہیں۔ یہاں باندھنے کا مطلب ایسا نہیں ہے، نہ کھولنے کا مطلب ایسا ہے، یہ ایک اشارہ ہے، کنایہ ہے۔ وہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ، وہ قلم تقدیر نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، آپ کی محنت، آپ کے صدقات، آپ کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمہ وقت کار فرما ہے، کل یوم هو فی شان۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے ایک عالم دین نے، مترجم قرآن نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی دندے میں مصروف ہے۔ کل یوم هو فی، ہر شخص کا اپنا ایک دندہ ہے، ہاں، مخلوق کو پیدا کرنا ہی اس کا دندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم میں ہر ایک کا اپنا ایک
وہ دھندا ہے. ان کے ترجمے بھی ایسا نہیں ہے. سعودیہ سے جو قرآن پاک ہے اس میں یہ عجیب ہے، عجیب ہے. یعنی یہ نہیں سوچتے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، خدا فرماتے ہیں. اس تعبیر کو توحید کے خلاف سمجھتے ہیں. دوئیت کا تصور پیدا ہوتا ہے، دوئیت کا تصور. خدا فرماتا ہے، ہاں رسول خدا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے. بلکہ ایک دفعہ ہم اسلامیات پر کام کر رہے تھے، وزارت تعلیم کی طرف سے خصوصی جو عمومی ہدایات دی گئی تھی، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اللہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہو تو اس کو ختم کرو، خدا کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرو. خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے. اچھا جی، میرا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کی چند آیات سے کسی سے سمجھا جاتا ہے خدا کی آنکھیں ہیں، کسی سے سمجھا جاتا ہے خدا کے ہاتھ ہیں اور وہ بھی شیعوں کی طرح جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں. اس غلط فہمی کے خطرے کی وجہ سے ان آیات کو ہی چھپائیں. نہیں، آیات کو پڑھے، ائمہ معصومین کی روایات کی روشنی میں ان کی حقیقی تفسیر بیان کریں. اچھا، میرا مطلب یہ تھا، یہ امیر المومنین کے بارے میں ہے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا کریں گے کہ بس وہ دم مست قلندر ہے، بس دل والی کی محبت ہے، جو مرضی کرتے پھرو. اس سے ملتا جلتا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، فرزند پیغمبر آپ کی طرف ایک بات منسوب ہے آج، یا آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں. آپ نے فرمایا ہو تو فرمائیں، نہیں فرمایا تو کہے کہ ہمارا فرمان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہا اذا عرفت فاعمل ما شئت. جب تم ہماری معرفت حاصل کرو پھر جو چاہو کرو. ترجمہ یہ بنتا ہے جو چاہو کرو. یہ آپ کا فرمان ہے؟ کہا ہمارا فرمان ہے. تو عرض کیا یعنی آپ کی معرفت کے بعد جو مرضی گناہ کریں کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو میرے فرمان کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں فقط جفانی، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں. پھر کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہماری معرفت حاصل کرنے کے بعد جو عمل بھی انجام دو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. اذا عرفت فاعمل ما شئت من قلیل العمل او کثیرہ فانہ مقبول. کیونکہ ہماری معرفت کے بغیر جو عمل بھی انجام دو گے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. وہ قبول ہونے تو بعد کا مرحلہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ان کی ولایت کے اقرار کے بغیر جو نماز پڑھو گے وہ ایسے جیسے قبلہ کی طرف پش کر کے نماز پڑھو یا بغیر وضو کے نماز پڑھو. وہ عبادت ہی غلط ہے. ہاں، وہ قبول ہونے کا مرحلہ جو ہے وہ بات کا ہے. یہ حب کیسی محبت؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، من احبنا فلیعمل بعملنا. جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ عمل بھی وہ کام بھی وہ کرے جو ہم کرتے ہیں. وہ اس سلسلے امام جعفر صادق کا وہ ایک شعر ہے، وہ پھر میں آپ کو کل سناؤں گا. یہ بعض جو ہے نا آیات خطرناک ہیں اگر ہم ان کا ترجمہ ڈکشنری کی روشنی میں کریں. اسی طرح احادیث بھی، خصوصاً رسول اکرم کی وہ احادیث جو امیر مومنین کی شان میں بیان کی ہیں، جب تک ان کا حقیقی مفہوم نہ سمجھا جائے بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے یا بد عمل ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.